دنیا میں آج تک جس انسان نے بھی غرور و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا۔ جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنایا، اور ایسا ہی فرعون کے ساتھ ہوا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہے فرعون کی موت کا اور دریائے نیل کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن اسد بن ریحان تھا، جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے اور آج بھی اس سے عبرت حاصل کرتی ہے۔ وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوری والے کام کرواتا اور انہیں اجرت بہت کم دیتا تھا، اور جو لوگ اس کے غلام نہیں بنتے تھے وہ انہیں مارتا پیٹتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ، فرعون تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرعون کو بتائی اور اللہ کا پیغام فرعون کو دیا، تو فرعون مذاق بنانے لگا اور ہنسنے لگا اور بولا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا، بس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی نشانیاں ظاہر کیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے۔ آخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے بات بتائی کہ اے موسیٰ، تو خود اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے دوسرے شہر روانہ ہو جا، کیونکہ فرعون تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے، اس بات کا علم فرعون کو ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے رہوں گا، اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ لشکر دوڑایا اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کے لشکر کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر۔ بالآخر بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے کنارے پہنچے اور فرعون کا لشکر انہیں دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب آگے فرعون ہے اور پیچھے دریائے نیل ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صاف راستہ بن گیا۔ ابھی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے خدا کو کہنا کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا 12 جگہ پر مارا اور دریا میں سے 12 جگہ سے راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر اس راستے سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس لشکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے
اور انہی راستوں پر آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریا کے دوسرے کنارے پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ واپس ایک جیسا ہو جا، اور دریا کا سارا پانی دوبارہ سے آپس میں مل گیا اور فرعون کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی اللہ اور موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا بہت ہی طاقتور ہے۔ تبھی آوازیں غیب آئی کہ اے فرعون، اب تو اس وقت ایمان لا رہا ہے جب تو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور ہم تیری لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔